رب کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ آقا علیہ السلام دے جناب ایک غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ او صحابی رسول نے جنہوں اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا غلام بھی فرمایا تے اپنا بیٹا بھی فرمایا ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ غلام ہے کہ آقا جناب اپنے غلام نو کہہ رہا میرا بیٹا زید، وہ میرا پیارا بیٹا زید، جس میں اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا زید، لوگوں نے جناب زید بن محمد کہنا شروع کر دیتا۔ حضرت زید دی جناب حقیقی نسبت حضور دی طرف کر چھوڑیے، لیکن رب کائنات نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان دنال جناب تعلق رکھن والے نے، وہ کوئی جناب کمی خاندان نہیں ہے، بہت بڑا خاندان، ایک عظیم خاندان دنال تعلق رکھن والے ایک جناب رئیس تے سردار دے بیٹے نے اپنے جناب گاؤں دے اندروں اپنے علاقے دے اندروں باہر گئے، ڈاکوؤں نے جناب اس بچے نو پکڑیا، پکڑ کر کے جناب اگے بھیجنا شروع کر دیتا، اگے بکدا چلا گیا، حتیٰ کہ جناب حضرت زید بن حارثہ بکدے اس شہر دے اندر پہنچ گئے جس شہر دے متعلق اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اس شہر مکہ دے اندر آ گئے، حضرت جناب زید بن حارثہ بکدے جس ویلے آئے نا مکہ دے اندر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک جناب بتیجے نے حکیم بن حزام انہوں دا نام ہے، انہوں نے جناب حضرت زید نو خریدیا، خرید کر کے حضرت خدیجہ دے حوالے کر دیتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب اس غلام نو اللہ دے نبی دی غلامی دے اندر عطا فرما چھوڑے آئے، اللہ دے نبی نو بطور تحفے دے دیتا، یا رسول اللہ میری طرف تحفہ قبول فرما لو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب حضرت زید بن حارثہ نو اپنی غلامی دے اندر قبول فرمایا۔ زید بن حارثہ ہر وقت حضور علیہ السلام دیاں خدمتاں کر دینے، ہر ویلے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں غلامیاں کر دینے۔ جناب مکے دے اندر ایک قافلہ آیا، جس ویلے اس قافلے نے اس بچے نو دیکھیا، قافلے والیاں نے پہچانیا جناب اے تے فلاں علاقے دا رہن والا ہے، اے تے جناب فلاں جگہ دا رہن والا بچہ کافی عرصے تو گم ہو گیا ہے۔ آج جناب سوشل میڈیا دا دور، آج جناب منٹ تو پہلے خبر جناب پوری دنیا دے اندر پھیل جایا کر دیئے۔ اس ویلے جناب ایسا کوئی نظام نہیں، اس قافلے نے جناب جا کر کے علاقے دے اندر حضرت زید بن حارثہ دے والد جو حارثہ نے انہوں نے جا کر کے اطلاع دیتی، او حارثہ اگر اپنے بچے نو لینا چاہنا ہے جا مکہ دے اندر چلا جا، اسا دیکھ کر کے آئے ہاں تیرا بچہ محمد دی غلامیہ دے اندر لگے آئے۔ حضرت حارثہ جناب اپنے خاندان نو جمع کیتا، حضرت زید دے چچا نو بھی اپنے نال لیا، ایک روایت دے اندر آندے حضرت زید دے بھائی نو بھی اپنے نال لیا، اپنے جناب کوئی جمع پونجی اس نو جناب جمع کیتا، کوئی پیسے جمع کر لے، کوئی نقدی جمع کر لئی، اشرفیاں دی جناب تھیلیاں بھر لیاں، اپنے علاقے دے اندروں چل دے حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر آ گئے نے۔ اے او بارگاہ اقدس جناب جس جگہ تے اگر کوئی کافر بھی آ جائے نا
اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا چہرہ دیکھے گا، چہرہ حضور دا دیکھے گا، کلمہ میرا رب دا پڑھ لوے گا۔ اس بارگاہ اقدس دے اندر جناب حارثہ بھی آ گئے، حضرت زید دے چچا بھی آ گئے، اور جناب آئز و اقربا بھی نال آئے۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر آئے، آ کر کے کہنے لگے اے محمد اسا تیری بڑی شہرت سنی ہے، تو سخی بھی بڑے کمال دا ہے، اسا جناب تیریاں بڑیاں شہرتاں سنیاں نے، اس علاقے دے لوگ بھی تینوں صادق الامین دے نام تو یاد کر دینے، سارے لوگ تیریاں تعریفہ کر دینے، کوئی جناب تیرے حسن دی تعریف کر دے، کوئی تیرے اخلاق دی تعریفہ دی اندر لگے ہے، کوئی جناب تیرے کردار دی تعریفہ دی اندر لگے ہے، کوئی جناب اس تعریف دے اندر لگے ہے کہ محمد جناب بڑے کمال والی شخصیت ہے، محمد جناب غریباں دی جناب رہنمائی کرنے والا، غریباں دا جناب انہاں دی ہمدرد بننے والا۔ اے محبوب اسا تواڈے کول ایک فریاد لے کر کے آئے ہاں، جتنی نقدی چاہیے ہے ساڈے کول لے لو، ساڈے کول جتنا پیسہ چاہیے لے لو، لیکن ساڈا بیٹا ساڈے حوالے کر دیو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر آئے نا جس ویلے حضرت زید دے والد گرامی یا رسول اللہ بیٹا سانو عطا کرو، ساڈا بچہ ہے غلام بن کے تواڈے کول آ گیا، جتنے بھی تسا پیسے لینا چاہو ساڈے کولو فدیہ لے لو، قیمت لے لو، بچہ ساڈے حوالے کر دیو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بچہ تواڈے حوالے کر دیتا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، شرط اے ہے کہ اگر زید خوشی نال جانا چاہے تو تسا لے جاؤ، اگر رہنا چاہے تو زبردستی نہیں جے کرنی، پھر زبردستی نہیں کرنی۔ حضرت زید وارث جو والد نے حضرت حارث مطمئن ہو گئے اس بات سے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے، فوراً قبول کر لیا اس شرط میں، اور ذہن دے اندر یہ بات ہے بچہ ہے، بڑے عرصے دا بچھڑے ہے، بڑی لمبی جدائی ہے، ہن تو زید بھی ساڑھے طرح رو رو کے بیچارہ بالکل کمزور ہو چکیا ہوئے گا، ساڑھے طرح سانو یاد کر کر کے جناب او دی بھی حالت غیر ہو چکی ہوئے گی۔ جو تو بچہ ساڑھے حوالے ہوئے گا نا، اسا بچے نو دیکھاں گے، بچہ ایک لمحے تو پہلے فیصلہ کرے گا کہ ابا میں تواڈے نال جانا ہے۔ راضی ہو گئے جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت زید اس وقت کسی کم دی وجہ تو کسی اور جگہ تے تشریف لے کر کے گئے، کچھ وقت گزریا، حضرت زید نو آقا کریم علیہ السلام نے بلوایا، حضرت زید حضور دی بارگاہ دے اندر آئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زید انہاں نو جان دیو اے کون نے؟ حضرت زید کہنے لگے جی یا رسول اللہ میں جانتا ہے، اے میرے والد صاحب نے، اے میرے چچا نے، اے میرے بھائی نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ملو انہاں نو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے جناب گئے نا اپنے باپ دے قریب اور سینے دے نال لگے، اور باپ دے سینے نو جو ٹھنڈ پہنچی ہے اس وقت، اج دا باپ اس نو محسوس نہیں کر سکے گا کہ جڑا اپنے بچے نو صبح نماز دے وقت بھی اپنے آپ تو جدا نہیں کردا، ستا رہے تے اندر ہی رہے، گھر دے وچ ہی رہے، باہر نہیں نکلنا۔ اتنی لمبی جدائی تو بعد جس ویلے حضرت زید دے نال حضرت زید دے والد گرامی حضرت حارث نے سینے دے نال لگایا نا، پھر حارث بھی ڈھائیاں مار مار کے روئے تے حضرت زید بھی خوب روئے کہ بڑی جدائی تو بعد اج اپنے باپ دے نال ملاقات ہوئی۔ لیکن حضور دا اخلاق یہ بھی یاد رکھو، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرمانے، اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا او دا قد کاٹ کی ہے، رنگ کیسا ہے، کپڑے کیسے پہنے نے، علامات کہنے لگے یا رسول اللہ قد ایسا ہے، اس دی رنگت ایسی ہے، کپڑے فلاں رنگ دے پہنے نے۔ قریب ایک صحابی بیٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ جیڑی انہوں نے نشانیاں دسیاں نا او بچہ میں فلاں جگہ تے دیکھے ہے، میں فلاں جگہ تے دیکھے ہے۔ او صاحب اٹھ کے جو دوڑن لگے نا اپنے بیٹے دی طرف، اللہ دے نبی نے واپس بلوایا، ارشاد فرمایا کہ آج تو اپنے بچے نو کافی عرصے تو بعد ملنا ہے،
کافی جدائیگی تو بعد آج تو اپنے بیٹے نو ملنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھی، ان بچیاں دے سامنے اپنے بیٹے نو بیٹا کہہ کے نہ بلائی، اپنے بیٹے نو نام لے کے بلائی، اور جناب او دے نال پیار تے محبت نہیں کرنا کہ تے اے نہ ہوئے کوئی یتیم بچہ جہدے سر تے باپ دا سایہ ہی موجود نہیں ہے، کہ تے ان بچیاں دے نال او بچہ بھی کھیلدا ہوئے کسے اس بچے دا دل نہ دکھ جائے، کہ تو دل نو ٹھیس نہ پہنچے۔ کاش اج میرا باپ ہوندا مینوں بھی بیٹا کہہ کے پکاردا۔ فرمایا اپنے بیٹے نو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا، نام لے کے بلانا ہے، گھر جا کے پیار کرنا ہے، یتیم بچیاں دے سامنے پیار بھی نہیں کرنا ہے، اے بھی حضور دا اخلاق ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے جناب آقا علیہ السلام نے فرمایا ملو اپنے باپ نو، اپنے باپ دے جناب سینے دے نال لگے خوب روئے، اپنے چاچے نو ملے، اپنے بائی نو ملے، سب دے نال جس ویلے ملاقاتاں کر لیاں، اس ویلے حارثہ کہن لگے یا رسول اللہ اجازت دیو اسا اپنے بچے نو اپنے نال لے کے جانے ہاں۔ اللہ دے نبی نے نشان فرمایا آج تواڈے کولوں کسی قیمت دا مطالبہ نہیں کیتا جائے گا، اپنی شرفیاں بھی اپنے کول سنبھال کر کے رکھو، اپنی نقدی بھی اپنے کول سنبھال کر کے رکھو۔ زید نو لے کے جان دی صرف کوئی شرط ہے، زید کولوں پوچھ لو اگر تواڈے نال جانا چاہے میں انکار نہیں کراں گا، اگر نہ جانا چاہے پھر تسا زبردستی نہیں کرنی۔ باپ کہنے لگے ہاں بیٹا تیار ہو جا، اسا تینوں لین واسطے آئے ہاں، بڑا عرصہ جناب جدائیگی دا گزریا، رو رو کے جناب میری نظر بھی کم ہو گئی، تیری والدہ بھی بڑیاں کمزور ہو گئیاں، بیٹا چلنا ساڈے نال۔ حضرت زید نے جو عشق والا جملہ بولیا، ارشاد فرمایا کہ او ابا مینوں اس غلامی دے اندروں نکالنا چاہنا ہے، یاد رکھ اے محمد دے اندر غلامی دے اندر آ جانا غلامی نہیں بلکہ اصل ہی آزادیاں نے۔ حضرت زید بن حارثہ ارشاد فرمان لگے ابا کدے دل کرے میرے نال ملاقات کرن دا، ابا اگر کدے دل کرے میں زید اپنے بیٹے نو مل کے آواں، سفر کر کے آ جایا کرو، مینوں مل کے جایا کرو، لیکن ہن یاد رکھو میں محمد دی غلامی دی اندر آ چکیا وا، میں اس غلامی چو باہر نہیں نکل سکدا، ہن میں تواڈے نال جا نہیں سکدا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تسا بھی سن لو آج تو بعد زید میرا بیٹا تے محمد زید دا باپ بن گیا ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ بچہ ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو بعد زید میرا بیٹا بن گیا، میرا بیٹا بن گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت زید نو اپنا بیٹا بنایا، متبنہ، منہ بولیا بیٹا، اور منہ بولیا بیٹا اس دے مسائل حقیقی بیٹے والی نہیں ہویا کر دے، اس نال اس دا کوئی تعلق نہیں، منہ بولے بیٹے دا تعلق حقیقی بیٹے دے نال نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنا بیٹا کسی دوسرے نے دیتا ہے سمجھو کہ دوسرا آدمی اس دا حقیقی باپ نہیں ہے، حقیقی باپ وہی ہے جدی سلب دے اندر وہ بچہ پیدا ہویا ہے، حقیقی ماں وہی ہے جدے رحم دے اندر وہ بچہ پیدا ہویا ہے، حقیقی ماں باپ وہی نے، اس بچے دے نام اس دے حقیقی والدین دے نام تو رکھیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے جس ویلے فرمایا نا کہ زید میرا بیٹا ہے، لوگوں نے حضرت زید دا نام زید بن محمد رکھیا، زید بن محمد رکھ دیتا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اے زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ ہے، اے میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، میرا منہ بولیا بیٹا ہے، میرا منہ بولیا بیٹا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت زید دا نکاح فرمایا حضرت زینب بنت جحش دے نال، حضرت زینب بنت جحش جو آقا علیہ السلام دی پھوپھی حضرت امیمہ انہاں دی بیٹیاں نے، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بیٹیاں نے حضرت زید بنت جحش، آقا علیہ السلام نے حضرت زید دا نکاح پڑھایا حضرت زینب دے نال، جبکہ حضرت زینب دے کول جس ویلے حضور علیہ السلام
رشتہ لے کر کے گئے نا حضرت زید دا کہ زینب دا میں نکاح کرنا چاہنا زید دے نال، حضرت زینب دا بھائی بھی راضی نہیں سی، انکار کر چھوڑیا سی۔ حضرت زینب نے بھی انکار کیتا، یا رسول اللہ میں نہیں اُن دے نال نکاح کرنا، میں ایک سردار دی بیٹی ہو ایک غلام، ساڈا آپس دے اندر جوڑ نہیں۔ والدہ بھی کہنے لگیاں کہ نہیں جی اے رشتہ سانو منظور نہیں، سب نے انکار کیتا۔ لیکن جس ویلے حضور نے فرمایا نا کہ اے رشتہ زید دے نال ہو گیا، رب تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اے قبول کرن نہ کرن اللہ نے اس رشتے نو قبول کر لیا ہے، اللہ نے قبول فرمایا اس رشتے نے۔ حضرت زید دا نکاح ہوا حضرت زینب دے نال، کچھ عرصہ نکاح زندگی چلی لیکن نہ چل سکی، آپس دے اندر لڑائی جھگڑے دی وجہ تو حضرت زید کئی مرتبہ حضور دے کول آئے، یا رسول اللہ میں چاہنا کہ میں طلاق دے دوں، ساڈا نباہ بہت مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زید طلاق نہیں دینی، طلاق نہیں دینی، سمجھاؤ، نباہ کرو، اس نو چلاؤ۔ لیکن جس وقت نہ چل سکے تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب نو طلاق دیتی، اور طلاق دین تو بعد جس ویلے حضور علیہ السلام نو آ کر کے اطلاع دیتی یا رسول اللہ میں زینب نو میں طلاق دے چھوڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے، خاموش رہے کہ اے نکاح میں پڑھایا ہے، اے رشتے دا تعین میری طرف ہویا ہے، بھائی بھی راضی نہیں سی ہے، زینب خود بھی راضی نہیں سن، انہاں دی والدہ بھی راضی نہیں سی، باپ تو چونکہ پہلے وفات پا گئے سی، اے نکاح میں کیتا سی۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت زینب دی دل جوئی واسطے جس وقت انہاں دی عدت مکمل ہو گئی اس تو بعد حضور علیہ السلام نے خود پیغام نکاح بھیجے ہے، اونچی آواز نال کہہ دیو بھائی۔ پھر امہات المؤمنین دے اندر شامل ہوئیاں، ساریاں ماما دے اندر شامل ہو گئیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے جس وقت حضرت زینب واسطے پیغام نکاح بھیجیا نا تو اس وقت کفار نے اور منافقین نے انہاں لوگوں نے جناب مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیتے، لو جی محمد نے اپنے بیٹے دی بیوی دے نال نکاح کر لیا۔ حضرت زید چونکہ منہ بولے بیٹے نے، اور جاہلیت کے اندر یہ بات سی کہ منہ بولے بیٹے دی جو بیوی ہے وہ نال بھی نکاح نہیں سی کر سکتے۔ آقا علیہ السلام نے جس وقت نکاح فرمایا تو اس وقت لوگوں نے مختلف قسم کے شبہات دے اندر مختلف قسم دی گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ پھر رب کائنات نے انہاں دے اعتراضات نو اور انہاں نے منہ بند کرنے واسطے اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد نو مردان دے وچوں میں کسے دا باپ نہیں بنایا، ولیکن رسول اللہ، لیکن میں محمد نو اپنا رسول بنایا ہے، وخاتم النبیین، انہاں دے سر دے اوپر تاج ختم نبوت نو سجا کر کے رکھے آئے۔ پھر جناب انہاں لوگاں دا منہ بند ہو گیا کہ اللہ کریم جل شانہ نے آقا علیہ السلام دے متعلق خود ارشاد فرمایا کہ جناب میں محمد نو کسے جناب مرد دا باپ نہیں بنایا۔ اگر جناب آقا علیہ السلام دا کوئی بیٹا ہوندا جڑے بچپن دے اندر وفات پا گئے او دی بھی جناب ایک حکمت ہے، اگر او بیٹے بڑے ہو جاندے لوگ کہندے جناب محمد تو بعد انہاں دا بیٹا نبی بنے گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تواڈے مرداں دے وچوں میں کسی دا باپ محمد نو نہیں بنایا، ہاں محمد نو بنایا ولیکن رسول اللہ، اللہ کریم نے فرمایا محمد نو میں اپنا رسول بنایا، وخاتم النبیین، تاج ختم نبوت انہاں دے سر دے اوپر سجایا۔ اللہ کریم نے فرمایا ادعوہم لآبائہم
ہوا اقسط عند اللہ، اللہ دے ہاں سب تو زیادہ انصاف والی بات ہے بچیاں نو جناب او دے باپ دے نام تو بلایا جائے، او دے باپ دے نام تو پکاریا جائے۔ ایک مرتبہ جناب عرب دے اندر عرب دے لوگ بڑے قیافہ شناس نے، جس طرح اپنے آنے کھوجی ہوندے، کھوج لگا لیندے، ایک چیز نو دیکھ 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 کر کے اگلی چیز تک پہنچ جاندے، ایک نشاندہی تک پہنچ جاندے۔ عرب دے لوگ بھی بڑے قیافہ شناس سن۔ ایک مرتبہ حضرت زید اور حضرت حارث اے دونوں نا ایکو چادر دے اندر باپ بیٹا ایکو چادر دے اندر ستے ہوئے ہیں اور پاؤں دونوں دے باہر نے۔ ایک عرب گزریا، جس ویلے اس عرب نے دیکھیا نا دونوں دے پاؤں دیکھ کے کہنے لگیا کہ میرا قیافہ میرا اندازہ اے دسدا ہے کہ اے دونوں آپس دے اندر باپ بیٹے نے، اے دونوں باپ بیٹے نے۔ آقا علیہ السلام تک بھی خبر پہنچی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عرب دے لوگاں نے بھی یہ گواہی دے دی تھی کہ زید محمد دا بیٹا نہیں حارثہ دا بیٹا ہے، اے زید حارثہ دا بیٹا ہے۔ اور رب کائنات نے اس بات کے اوپر اس نسب دی حفاظت واسطے اللہ کریم نے قرآن پاک نو نازل فرمایا۔ نزول قرآن ہویا نسب دی حفاظت واسطے۔ اور اے مسئلہ بھی توجہ دے نال سماعت کر لو، اگر کوئی آدمی بے اولاد ہے، دوسرا بھائی ترس کر کے اپنے دوسرے بھائی نو اپنا بچہ پیدا ہوندہ ہی اس نو دے دے، پھر بھی حقیقی باپ وہی رہے گا جس دے صلب دے اندر وہ بچہ پیدا ہویا ہے۔ وہ دا شناختی کارڈ بناؤ تو اس نام تے بناؤ، حقیقی باپ دے نام تے بناؤ، کیونکہ رب کائنات دے قرآن دا فیصلہ ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ اللہ دے ہاں انصاف والی بات ہے کہ بچیاں نو انہاں دے باپ دے نام تو پکارے جائے۔ اس مسئلے کی طرف خاص توجہ رکھو، کسے نو اپنا بچہ دیو وہ دی دل جوئی واسطے وہ دی تسلی واسطے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دا باپ حقیقی وہی رہے گا جس دے صلب دے اندر وہ بچہ پیدا ہویا ہے، اس دی ماں حقیقی وہی رہے گی جس دے رحم دے اندر وہ بچہ پیدا ہویا ہے۔